نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 29 مئی 2026 کو جو جمعۃ المبارک گزرا ہے، اس جمعۃ المبارک کو لاہور میں جو احمدی مسلمانوں نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے، اس میں مولوی حضرات نے وہاں جا کے جماعت احمدیہ کی مسجد کے باہر ایک کیمرہ نصب کیا ہوا تھا، وہ بندہ کھڑا ہوا تھا اور جو بھی احمدی مسلمان مسجد سے باہر آ رہا تھا اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی، اس کے موٹر سائیکل کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی، اس کے نمبر پلیٹ کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی، اور گاڑی میں بیٹھنے والے احمدی مسلمانوں کی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کیے جا رہے تھے، اور ہر آنے جانے والے احمدی مسلمان جو مسجد سے نکل رہا تھا اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر پولیس والے کھڑے تھے، ان پولیس والے لوگوں کی بھی ویڈیوز بنا کے ان کے چہروں کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ وہ پولیس والے ہیں جو احمدی مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور احمدی مسلمانوں کی ویڈیو بنا کے پھر ان کے چہرے علیحدہ سے صاف کر کے سامنے لگائے گئے ہیں۔ اس ویڈیو کو لگانے کا مقصد صرف اور صرف مذہبی منافرت ہے، لوگوں کو اکسانا اور لوگوں کو ورگلانا ہے کہ یہ احمدی مسلمان شاعر اسلام کا استعمال کر رہے ہیں، تو جہاں کہیں بھی احمدی ملے تو ان کے اوپر حملہ کیا جائے، یہ ان کے اوپر جو ہے وہ FIR کٹوائی جائے، کیونکہ ان لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کر کے ہم مسلمانوں کے جو ہے مجروح وہ جذبات مجروح کیے ہیں، اور ہم تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے نکاح جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں، تو اس لیے ان احمدی مسلمانوں کے خلاف FIR درج کروائی جائے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان کا قانون کس قدر کمزور ہو چکا ہے، کس قدر کمزور ہے کہ احمدی مسلمانوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے پر بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے، اور ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور ویڈیوز بنا کے گویا ثبوت کے طور پر رکھا جا رہا ہے، اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا جا رہا ہے، اور پوسٹ کرنے والے ختم نبوت ٹائمز والے ہیں، وہ KN نیوز والے جو دیوبندی ہیں پیچھے سے، اور دیوبندی یہ اپنے پیج پہ لگا کے اس کے اوپر ویورشپ دے رہے ہیں اور اس کی شیئرنگ کروا رہے ہیں، جس کو صرف اور صرف فیس بک پہ اس اکیلی ویڈیو کو 17,000 سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ اب خود سوچیں کہ احمدی مسلمانوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے کس قدر بچائے یہ دانت چبا رہے ہیں اور کس قدر یہ خوف و ہراس کے شکار ہیں، لیکن اس سے ایک مثبت تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ احمدی مسلمان خدا کے فضل و کرم سے اور شاعر اسلام کو استعمال کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ان کی اپنی مساجد ہیں، اور اس طرح کے یہ ایک تو مثبت پیغام جا رہا ہے۔ لیکن جو شر پسند عناصر ہیں، جو دہشت گرد تنظیم کے لوگ ہیں، چونکہ دیوبندیوں کا تعلق ہی دہشت گردی سے ہے، سپاہ صاحب ہو، لشکر جنگوی ہو یا طالبان ہو، یہ سارے دیوبندی ہیں، اور ان کا مقصد ہی دہشت گردی ہے، اسلام کے نام پہ دہشت گردی ان لوگوں کا کام اور وتیرہ ہے۔ تو یہ ابھی بھی ان لوگوں نے احمدی مسلمانوں کی ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے اوپر یہ جو ہے واویلا اور جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو احمدی مسلمان جو پاکستان میں آباد ہیں، آپ سے گزارش اور التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حفظ ماں تقدم کے طور پہ جو آپ کو مرکزی جو رہنمائی ہے، مرکز سے آپ کو جو رہنمائی ملتی ہے، جو آپ کے اپنے صدر صاحب سے یا قائد سے جو بھی آپ کو اس معاملے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے، تو اس کے اوپر ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اگلا کوئی قدم اٹھائیں، اپنی طرف سے یا اپنی جانب سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یا جماعت کو مشکلات کا کو سامنا ہو۔ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے، اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آنے سے روکے۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، اور قرآن پاک ظالموں کے بارے میں کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو ظلم کرتے ہیں اور فتنہ فساد کرتے ہیں۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بری چیز ہے، اور یہ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ فتنہ فساد برپا کر کے پاکستان کا نام پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج ان مشکلات سے دوچار ہے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف ان ملاؤں کا ہاتھ ہے جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا جو ہے وہ کردار ادا کیا کہ اس کی ترقی رکوانے میں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام صرف فتنہ فساد کرنا ہے، لوگوں کی نشاندہی کرنا ہے کہ چونکہ یہ بندہ ہمارے نظریے سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے اس کے اوپر فتویٰ لگایا جائے، اس لیے اس کو جیل میں بند کیا جائے۔ جب جس ملک میں اعلیٰ سطح پر یہ کام ہو جائے اور گورنمنٹ بھی اتنا ملوث ہو جائے،
پھر اس گورنمنٹ کا یہی حال ہوتا ہے جو آج کل پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے امام چوتھے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ مصر عابد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر یہ آئین نہ توڑا گیا تو یہ آئین اس قدر سخت اور خطرناک ہے، یہ پاکستان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یہ پاکستان کو توڑ دے گا۔ اور یہی چیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر بندہ دوسرے بندے پہ گستاخی کا فتویٰ لگا کے پاکستان میں فتنہ فساد کا بازار گرم کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے ہی اس قانون پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ یہ کریں گے انشاءاللہ، وگرنہ اگر نہ کریں تو پاکستان میں آئے روز فتنہ و فساد ہوں گے، اور اسی فتنہ و فساد کی لپیٹ میں پاکستان آ بھی رہا ہے اور آگے مزید بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان میں رہنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور جن لوگوں نے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ جینا محال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔